لیکن یہ کہ وی سی صاحب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. جب سے یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں آئے ہیں اس دن سے ہی یہاں پر تنخواہوں کی بندش ہوئی ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی میں مالی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. گزشتہ 7 روز سے جو ہے وہ اساتذہ سراپا احتجاج ہے. امتحانات کا بائیکاٹ جاری ہے. تاہم انتظامیہ جو ہے وہ اپنے انتظامیہ اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا, لیکن صرف گنتی کے کچھ شعبہ جات میں جو ہے وہ امتحانات لیے جا رہے ہیں, جبکہ بیشتر شعبہ جات میں جو ہے وہ امتحانات کا بائیکاٹ اساتذہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اس وقت ہم وفاقی اردو یونیورسٹی میں موجود ہیں, جہاں ایڈمن بلاک کے سامنے عبدالحق کیمپس اور گلشن اقبال کیمپس, دونوں کیمپس کے جو اساتذہ ہیں وہ ایڈمن بلاک کے سامنے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. اور گزشتہ 7 روز سے یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن تاحال جو وائس چانسلر ہیں وہ ان سے وائس چانسلر سے اساتذہ کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں. وائس چانسلر جو ہے وہ اس وقت کراچی میں بھی موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میم کیا کہیں گے, 7 دن سے جو ہے وہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے 7 دن کا یہ پروٹیسٹ ہم اس سے زیادہ عرصے بھی کریں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہم نوکری پیشہ لوگ ہیں اور ہمارا کام جو ہے, ہمارا گھر جو ہے وہ تنخواہوں سے چلتا ہے. جب تنخواہ نہیں ملے گی, ہاؤس سیلنگ نہیں ملے گا, تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا. ٹیچرز کے پاس اس کے علاوہ یہ سب سے آخری آپشن ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ روڈ پر نکل آئیں یا وہ باہر آ کر بیٹھ جائیں. ہماری ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہماری اس احتجاج کو سنیں اور جو صحیح فیصلے ہیں وہ خدا کے لیے کریں, کیونکہ یہ المیہ بہت بڑا ہو رہا ہے. ہاں, ان کی بے حسی کے بارے میں تو کوئی کیا ہی کہہ سکتا ہے. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے کہ 7 دن سے ہم لوگ مستقل احتجاج میں ہیں, یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں, بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہمیں 2 مہینے, اب 3 مہینے ہو جائیں گے, تنخواہ کا ڈیفیسٹ پھر 3 مہینے کا ہو جائے گا. 26 مارچ سے اور کچھ لوگوں کو اور 21 مارچ سے باقی تمام پوری یونیورسٹی کو ہاؤس سیلنگ نہیں دی گئی ہے, میڈیکل بند ہے. اس سے زیادہ برا حال تو میں نے کسی بھی ادارے, ہم اسٹیل مل سے بھی زیادہ گئے گزری حالت میں جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ وی سی صاحب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. وہ پتہ نہیں کون سی کانفرنسز کو کر رہے ہیں, کوئی ایم او یوز سائن کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے ہے کہ وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ یونیورسٹی میں جو ہے یہ سارے مسائل ہیں. ایک ایسے شخص ہے جس کے پاس دماغ نہ ہو, جو استعمال نہ کرتا ہو, جو پتہ نہیں ہے, بے حسی کی الگ ہی درجہ ہے. اس بے حسی کو کوئی کیا نام دے سکتا ہے. ہم تو ڈائریکٹ چانسلر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں, ہم تو صدر پاکستان سے گزارش کر رہے ہیں, ہم پرو وائس چانسلر سے گزارش کر رہے ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آ کے اردو یونیورسٹی کو دیکھیں. یہ یونیورسٹی اردو کے نام پہ بنی ہوئی ہے. مولوی عبدالحق صاحب نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے, تو اسے تباہ ہو رہی ہے. اور اگر آپ اسی طریقے سے خاموشی اور اپنے, مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس قسم کے اپنے مسائل ہیں کسی کے, یا اپنی کیا مجبوریاں ہیں, لیکن خدا کے لیے اس یونیورسٹی کو دیکھیں. بہت مہربانی. دیکھیں وائس چانسلر صاحب انتہائی نااہل ہیں. وائس چانسلر صاحب ایک غیر حاضر وائس چانسلر ہیں. اساتذہ پچھلے 7 دنوں سے احتجاج پر ہیں. پچھلے 7 دنوں سے پیپرز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, اور وائس چانسلر صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی, کیونکہ یہ ایک ایسے وائس چانسلر صاحب ہے جن کو کسی بھی بہت بڑی یونیورسٹی چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور جب سے یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں آئے ہیں اس دن سے ہی یہاں پر تنخواہوں کی بندش ہوئی ہے. ماضی میں بھی بہت سارے نااہل وائس چانسلرز آتے رہے ہیں, لیکن یہ ان میں نااہل ترین ہیں کہ جنہوں نے ہماری تنخواہیں بند کر دی, جنہوں نے ہماری ہاؤس سیلنگ بند کر دی. پہلے بھی ڈفرز آتے رہے ہیں, لیکن تنخواہیں ملتی تھی, ہاؤس سیلنگ ملتی تھی. ایون کہ ایکٹنگ وائس چانسلرز کے دور میں بھی اسی فیڈرل اردو یونیورسٹی میں تنخواہیں ملتی تھی, ہاؤس سیلنگ ملتی تھی, اور میڈیکل پینلز کھلے ہوئے تھے. تو آپ اس وائس چانسلرز کی نااہلی کا اندازہ لگائیں کہ یہ اردو یونیورسٹی کے لیے فنڈز لانے میں ناکام ہے, کیونکہ یہ یونیورسٹی میں بیٹھتے نہیں ہیں. جہاں سے فنڈز لانے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے یہ وہاں جاتے نہیں ہیں, نہ یہ کوشش کرتے ہیں. ہاں, جو تنخواہوں کی بات کرے, جو اپنے حقوق کی بات کرے, یہ انہیں نوکریوں سے نکال دیتے ہیں. تو اس وائس چانسلر نے یہ سیکھا ہے اپنی تمام تر زندگی میں کہ جو اپنے حق کی بات کرے اسے ٹرمینیٹ کر دو. ڈاکٹر یوسف حمید کو ٹرمینیٹ کر دیا, ڈاکٹر فیصل بیگ کو ٹرمینیٹ کر دیا, 5 ملازم کو کراچی سے ٹرمینیٹ کر دیا. تو اس وائس چانسلر کو یہی آتا ہے. دیکھیں ہر انسان جو کچھ کرتا ہے نا اس سے وہی آتا ہے. تو ہمارے وائس چانسلر کو جو آتا ہے وہ کر رہے ہیں.
ان کو کوئی اور اچھے کام کی ہم امید رکھ نہیں سکتے. اس لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں تاکہ جنہوں نے اس وائس چانسلر کو یہاں پر لا کر بٹھایا ہے یا جو لوگ اس وائس چانسلر کو سپورٹ اگر کر رہے ہیں تو وہ سن لیں کہ اس وائس چانسلر کے بس کی بات نہیں ہے اس یونیورسٹی کو چلانا. لہٰذا ہم اپنے چانسلر آصف علی زرداری صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے معاملے کو سنجیدہ لیں. ہمیں پتہ ہے زرداری صاحب کہ اردو یونیورسٹی آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے, آپ بڑے بڑے معاملات دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی یونیورسٹی آپ کے لیے کوئی معنی اور مطلب نہیں رکھتی, لیکن ہمارا مطالبہ اپنے ہی وفاقی وزیر تعلیم اور پرو چانسلر سے ہے کہ آپ تو اردو کے علمبردار ہیں, یہ شہر کراچی کی پہچان ہے, اردو کے نام پر بننے والا ادارہ ہے. اگر آصف علی زرداری اس پر توجہ نہیں دیتا تو ٹھیک ہے, آپ تو دیجئے, آپ کے نام, آپ کی مادری زبان کے نام پر بننے والا یہ ادارہ ہے. تو یہ تمام لوگ اپنے اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہے, اس لیے آج اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اساتذہ پچھلے 7 دنوں سے پیپرز کا بائیکاٹ کر کے یہاں بیٹھے ہیں. تو بہرحال ہمارے مطالبات یہی ہیں, اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو یہ احتجاج کا عمل جاری رہے گا اور ہم اس دائرہ کار کو مزید آگے وسیع کریں گے. بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وائس چانسلر کی بے حسی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاقی اردو یونیورسٹی اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچے. تاہم ان کے صدر پاکستان سے اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ جامعہ کے مسائل کو حل کیا جائے اور اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, ہاؤس سیلنگ ہے, انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ریلیز کیا جائے.